امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ امام طبرانی نے اس حدیث کو معجم کے اندر اس کو نقل کیا، معجم کبیر میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں لو کان الایمان عند الثریا لتناولہ رجال من ابناء الفارس، فرمایا اگر ایمان سمٹتے سمٹتے یہ حالات بن جائیں کہ وہ ثریا پر بھی چلا جائے، یعنی کہکشاں وہ ثریا، وہ ستاروں کا جرمٹ جو آسمان پر ہے، فرمایا اتنا بھی دور چلا جائے ایمان، لیکن فارس کے بیٹوں میں سے، فارس کے رجال میں سے ایک رجل وہاں سے بھی ایمان کو کھینچ لائے گا، وہاں سے بھی ایمان کو کھینچ لائے گا۔ اور ایک حدیث کے اندر ایمان کی جگہ پہ دین کے لفظ ہیں، اور ایک حدیث کے اندر لفظ ہیں لو کان العلم معلقا عند ثریا لتناولہ رجال من ابناء الفارس، کہ اگر علم جو ہے وہ ثریا کے پاس جا کے معلق ہو جائے، وہاں لٹک جائے، فرمایا فارس کا ایک بندہ علم کو وہاں سے بھی کھینچ لائے گا اور میری امت تک اس علم کو پہنچائے گا۔ ان احادیث کو لکھنے کے بعد محدثین نے کہا کہ اس حدیث کے اندر جس ہستی کا میرے محبوب نے ذکر کیا ہے وہ کوئی اور ہستی نہیں، وہ بالاتفاق امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی ہے۔ چونکہ آپ کے آباء و اجداد فارس سے ہیں، یعنی فارس کا کہ رجال میں سے ایک رجل، فارس کے بیٹوں میں سے ایک بیٹا جو فارس کے رہنے والے ہیں ان کے بیٹوں میں سے ایک بیٹا۔ اس حدیث کے اندر رجال جمع کے لفظ ہیں، اور کچھ حدیثیں ایسی ہیں وہاں رجل یعنی اکیلا واحد کا لفظ استعمال کر کے میرے محبوب نے بتایا وہ کوئی اور نہیں، یعنی محدثین اس حدیث کی تشریح میں کہتے ہیں وہ یقیناً جس ہستی کے بارے میں محبوب فرما رہے ہیں کہ علم اگر اتنی دور چلا جائے، ثریا پر پہنچ جائے، دین وہاں چلا جائے، علم وہاں چلا جائے، لیکن یہ فارس کا ایک بندہ وہاں سے بھی دین بھی کھینچ لائے گا، ایمان بھی کھینچ لائے گا، اور علم کھینچ کے اس کا نور قیامت تک کے لیے میری امت کو پہنچاتا رہے گا۔ در مختار میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ کلمات لکھے، فرمایا والحاصل ان ابا حنیفہ النعمان من اعظم معجزات المصطفیٰ بعد القرآن، فرمایا کہ امام اعظم ابو حنیفہ وہ ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے بڑے معجزات جو قرآن کے بعد ہیں، قرآن سب سے بڑا معجزہ، قرآن کے بعد جو بڑے بڑے معجزات ہیں، اعظم کا لفظ استعمال کیا، جو بڑے بڑے معجزات ہیں ان میں سے ایک معجزہ اس کا نام ابو حنیفہ ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات میں سے قرآن کے بعد جو بڑے بڑے معجزات ہیں ان میں ایک معجزہ اگر دیکھنا ہو تو امام اعظم ابو حنیفہ کو دیکھ لو، یہ وہ ہستی ہے جس کو رب ذوالجلال نے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بہت بڑا معجزہ بنایا ہے۔ اس سلسلہ میں امام سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں لو کان فی امت موسیٰ وعیسیٰ مثل ابی حنیفہ لما تحولوا ولما تنصروا، فرمایا اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں کوئی حضرت ابو حنیفہ جیسا ہوتا تو ان کی امت میں بگاڑ نہ آتا، ان کی امت پہلی آیات جو کتابیں ہیں ان کی آیات کا سودا نہ کرتی، وہ کتابیں بدلتی نہ، دین میں تحریف نہ ہوتی، ان کی شریعت بھی قائم رہتی اور ان کی شریعت کے اندر بھی کوئی رد و بدل نہ ہوتا۔ اگر ان میں کوئی امام اعظم ابو حنیفہ جیسا ہوتا تو کوئی کسی کے اندر جرت نہ تھی کہ ان پہلی کتابوں کو بھی کوئی بدل سکے۔ فرمایا یہ اعزاز اور یہ اکرام اور یہ عظمت اور یہ شان اللہ نے اس امت کو تو نہیں دی کہ ان میں کوئی ابو حنیفہ ہو، لیکن اس امت کو ملی ہے کہ صحابہ کے بعد اللہ نے تابعین میں جس ہستی کو یہ عظمت اور یہ فضیلت دی وہ یقیناً ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا بما ادرکت العلم، آپ کے پاس یہ علم کہاں سے آیا کہ علم کی دنیا کے آپ تاجور بنے صحابہ کے بعد، تو یہ علم آپ کے پاس آیا کہاں سے؟
تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ادرکت العلم بالجہد والشکر، فرمایا دو چیزیں میں نے اپنے اوپر لازم رکھیں، ایک یہ ہے کہ میں کسی جگہ پر پہنچ کے اپنے آپ کو مکمل نہیں سمجھا کہ اب اتنا علم آ گیا اب میں مکمل ہوں بیٹھ جاؤں، اب میں مزید کوشش نہیں کروں گا، فرمایا آخری سانس تک، آخری لمحات تک بھی میں نے اپنی کوشش کو جاری رکھا۔ اور یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کے اندر یہ بھی ایک کمال کا یہ ایک عظمت آپ کی ملتی ہے کہ آپ نے متعدد سوالات کے جواب کے اندر بغیر کسی جھجک کے آپ فرما دیتے تھے لا ادری، میں نہیں جانتا، یعنی اس کو آپ اپنی یعنی حد تک نہیں سمجھتے تھے کہ میں اتنا بڑا امام ہوں اور میں نے اگر کسی سوال کے جواب میں یہ کہہ دیا لا ادری میں نہیں جانتا تو لوگ کہیں گے اتنے بڑے امام ہو کے تمہیں اس مسئلے کا نہیں پتا۔ آج یعنی کچھ لوگ جو 4 کتابیں پڑھ لیں، سوال کا جواب صحیح نہ بھی آتا ہو تو محض جو ہے اپنی عقل سے ہی جواب دے دیں گے، بھلا وہ بعد میں غلطی ہو کہ اگر میں نے نہ دیا تو لوگ یہ نہ کہیں کہ آپ نے یہ کہہ دیا میں نہیں جانتا، تو لوگ کہیں میرے علم پہ اعتراض نہ کریں۔ اتنا بڑا امام، اور یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پر ہی آج جو ہے آگے کئی علماء نے اس پر کہ جب 10 سال کے بعد بچوں کو پڑھا کے جب فارغ و تحصیل کرتے تو انہیں آخری سبق یہ پڑھاتے، آج تمہارا آخری سبق یہ ہے کہ مسئلہ آتا ہو تو بتانا ہے، نہ آتا ہو تو لا ادری کہہ دینا ہے، یہ تمہارا آخری سبق ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ لا ادری ایک تو یہ تمہارے اندر عاجزی پیدا کرے گا، یہ تکبر نہیں آنے دے گا، اور دوسرا یہ ہے لا ادری کہو گے، اگر یہ تم نے نہ کہا اپنے آپ کو مکمل سمجھا تو پھر تم مزید جستجو نہیں کر سکو گے، لیکن جب کسی سوال کے جواب میں لا ادری کہو گے تو پھر مزید علم کے جو منازل ہیں یہ تم طے کرتے رہو گے، اور اللہ ہر آنے والے وقت میں تمہارے علم میں اضافہ فرماتا رہے گا۔ تو امام اعظم فرماتے ہیں ایک تو میں نے کوشش کو جاری رکھا، اور دوسرا میں نے جب مجھے کوئی علم میرے پاس آتا، میں کوئی بات سیکھتا، کوئی تحقیق کرتا، علم کا کوئی خزانہ ملتا، قلت الحمدللہ، میں اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتا۔ ہر بات پہ ایک لفظ بھی اگر سیکھنے کو ملتا وہ میں سیکھ لیتا، اس پہ پھر میں اللہ کا شکر ادا کرتا۔ فرمایا قرآن میں ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ فرماتا ہے جب تم میرا شکر ادا کرو گے میں تمہیں مزید عطا کروں گا۔ تو فرمایا میں ہر علم کی بات پہ جو میں سیکھتا اللہ کا شکر ادا کرتا رہا۔ یہ شکر ادا کرنے کی برکت ہے کہ اللہ نے مجھے وقت کا امام بنا دیا ہے۔